النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين حمد و صلاۃ کے بعد محترم حاضرین کرام سامعین الکرام، حضور نبی کریم سید المرسلین خاتم النبیین شفیع الذنوبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر گفتگو جو پچھلی نشستوں میں ہمارا تسلسل چل رہا تھا، اسی تسلسل میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید کچھ باتیں عرض کروں گا اپنے مقررہ وقت کے درمیان۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کل آپ نے اور ہم نے سنا۔ میرے آقا کی عمر مبارک کے 14 سال 14 ایئر تک گفتگو عرض کی تھی میں نے۔ 14 یا 15 سال کی عمر میں سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حلف الفضول یا حلف الفضول، ایک معاہدہ جو قریش مکہ اور دیگر قبائل مکہ المکرمہ کے جو قبائل تھے ارد گرد کے، ان کے درمیان ایک معاہدہ امن کا ہوا، اس پر دستخط فرمائے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر پر ہی تشریف فرما ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب کر رہے تھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو طالب کی پرورش کرنا رہے تھے۔ یہ بات کہیں نہیں جا سکتی کہ سرکار کی پرورش، سرکار کی نگہداشت وہ تو وہ ہے کہ جن کی نگہداشت پرورش ان کا رب فرماتا ہے، وہ تو وہ ہے کہ جن کی زبان اقدس کی نگہداشت پرورش، جن کی چلت پھرت، جن کا دیکھنا، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا اٹھنا، جن کا بیٹھنا، جن کا سننا، جن کا بولنا، وہ سب رب کا ہی افعال ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ عرب نے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک طریقہ کار تھا، ایک تجارت کو عرب کے مکین، عرب کے باسی جو تھے تجارت پیشے کو پسند فرماتے تھے، یعنی مکہ المکرمہ یا جس علاقے میں ایریا میں عرب والے ہوتے تھے، وہاں کا جو مال تھا، وہاں کی جو زراعت کی جو کھیتی باڑی ہوتی تھی، وہ تمام سامان لے کر دوسرے علاقوں میں جاتے تھے، دوسرے ملکوں، دوسرے شہروں میں، اور پھر وہاں پر وہ بیچ کر اس کا منافع ہوگا، اس سے وہاں سے سامان لے کر پھر یہاں اپنے علاقے میں آ کر بیچا کرتے تھے، پھر تجارت کرایا کرتا تھا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مفہوم، حدیث کا مفہوم ہے کہ سرکار فرماتے ہیں سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے، اور سب سے بابرکت پیشہ سرکار نے فرمایا تجارت ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے خود تجارت فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم نے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے
بکریوں کی بھی پرورش فرمائی ہے، لیکن گندے ذہن جو ہوتے ہیں وہ بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ منجھے ہوئے ذہن ہیں، دماغ ہمارے صاف ستھرے ہیں، ہمارے دماغوں کو ہمارے اکابر علماء اور مشائخ نے، ہمارے پیران طریقت نے چمکا دیا ہے الحمدللہ۔ ان کا چمکایا وہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ کہنا پڑتا ہے نا، حیدرآباد سے علامہ حسن رضا صاحب، بڑے شرم کی بات تھی، میں نے تو شرم سے سر جھکے رہتا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ یار آپ 44 سال سے یہاں پر بیٹھتے ہو، 44 سال سے یہ جلسہ ہو رہا ہے، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، اور ہماری طاقت کی نہیں ہے میری یا ہمارے اکابر علماء یہ دوسرے علاقوں والے جو کر جاتے ہیں کہ بہت سبحان اللہ 2 منٹ بعد 5 منٹ بعد، میری عادت ہے نہیں، خود کہہ رہے تو اچھی بات ہے، نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کو جب بھی مدینہ دکھائے، کہہ رہے بھی مدینہ اور نہ کہیں جب بھی مدینہ ہی مدینہ ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بکریاں بھی ان کو بھی چرایا۔ الفاظ کی طرف توجہ رکھیے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں اس طرح جب واقعہ بیان کرتے ہیں سیرت کا، تو جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چرواہا معاذ اللہ، یہ لفظ میرے آقا کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اچھے الفاظ میں یاد فرمایا، اچھے الفاظ میں سرکار نے بکریوں کی بھی پرورش فرمائی، سرکار نے بکریوں کو بھی شائع کرائی، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ زندہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت فرمانے لگے تقریباً 22 سے 23 سال عمر، 14 سال سے بات کر لی تھی ہم نے، 15 سال صورت تک، اب عمر مبارک کا 23واں سال چل رہا ہے، اور تجارت میں آپ کا طریقہ کار اتنا عمدہ، اتنا اچھا، اتنا بہترین تھا کہ عرب والے تو کیا عجم والے بھی آپ کی تعریف کرتے ہوئے نہیں سکتے تھے۔ آپ جہاں تشریف جاتے اپنے حسن اخلاق سے، اپنی زبان اقدس سے، اپنے بول چال سے، اپنے لہجے سے لوگوں کے دلوں کو اپنا بنا دیتے تھے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی احتیاط تجارت میں فرماتے تھے، دینے میں مال، لینے میں مال، اتنی احتیاط فرماتے کہ مال میں کوئی فالٹ ہوتا تو اس کو بیان فرما دیتے تھے کہ دیکھو آپ لے رہے ہو اتنے کا مال ہے، اس میں یہ فلاں جگہ سے یہ فالٹ ہے، آپ کو اس لیے اتنے کا مال تک اتنے کا دے رہا ہوں، مثال رکھ کر۔ اتنی آپ کی شہرت ہوئی کہ آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، یہاں تک کہ بچے بھی جانتے ہیں کہ آپ کو صادق اور امین کہا جانے لگا۔ صادق کے معنی ہے سچا اور امین کے معنی ہے امانت دار، سچا اور امانت دار، اور صادقوں کی بھی سردار ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سچوں کے بھی سردار ہیں، امانت داروں کے بھی میرے آقا کریم سردار ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب شہرت بہت زیادہ تجارت کے حوالے سے ہوئی تو مکہ المکرمہ کی ایک خاتون بہت مالدار، یہاں تک کہ ہم نے اپنے اکابرین سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ سب سے زیادہ عرب شریف کی مالدار ترین خاتون خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہاں پہ یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، شاید پچھلے سال بھی عرض کر رہی تھی میں نے کہ اصل نام آپ کا خدیجہ ہے، خواب پیش ہے، ہم لوگ خدیجہ کہتے ہیں، کوئی ختیجہ کہتا ہے، کوئی خدیجہ کہتا ہے، اصل لفظ جو ہے وہ خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو آپ میری زبان سے وہی سنیں گے، سمجھ جائیے گا خدیجہ، سمجھ لیجیے گا خدیجہ، ہماری زبان سے چڑھا ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے عرب کی معزز اور سب سے مالدار خاتون تھی، اور اتنی مالدار تھی کہ آپ کے جو مال و اسباب تھا، جو تجارت کا سامان ہوتا تھا، اس کی لکھت پڑھت بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی زیادہ آپ کی تجارت تھی ماشاءاللہ۔ آپ تک شہرت پہنچی سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر بلایا اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ تجارت بڑی عمدہ ترین طریقے سے فرماتے ہیں اور بڑی امانت اور صداقت کے آپ کے چرچے سنے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا یہ مال، جو بھی مال تھا، یہ مال آپ لے جا کر شام کے علاقے میں اس کی سیل فرمائیے، یعنی کہ بیچیے، اور جو تجارت آپ فرمائیں گے، جو نفع ہوگا، میں عام تاجروں کو جو میرا مال لے کے جاتے ہیں ان کو اگر میں جتنا مال دیتی ہوں اس کا نفع میں سے اس سے دگنا آپ کو میں پیش کروں گی۔ مثال کے طور پر اگر 10,000 تاجر تجارت میں سے جو منافع اس کو 10,000 دیے جاتے ہیں تو آپ کو 20,000 مثال رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور شام کی طرف چلے
تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو قافلہ تھا تاجروں کا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ یا مویسرہ، وہ آپ کے ساتھ، حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیے اور ان کی خدمت انجام دیجیے گا، اور جو یہ کہیں جس طرح ان کو آپ کے یعنی کہ آپ کو ان کی نگرانی میں دیتی ہوں میں، جو یہ کہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس نے غلام کو آپ کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ سلسلہ چلا اور شام کے قریب جب پہنچے تو شام کا بازار تھا، بصرہ کے بازار میں پہنچے۔ اب بصرہ کو بھی ہمارے وہاں بصرہ کہا جاتا ہے، اصل لفظ بال پہ پیش ہے، خدیجہ کہا جاتا ہے، خدیجہ ہے اور یہ بصرہ۔ تو بصرہ کے مین بازار میں جب آپ پہنچے تو وہاں پر ایک بہت بڑا عبادت گاہ بنی تھی عیسائیوں کی۔ اب یہ عبادت گاہ کو آپ ادھر کل والے واقعے پہ نہیں ملا دیجیے گا جا کے، کل کا واقعہ کچھ اور تھا، آج کا واقعہ کچھ اور۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بصرہ شام کے علاقے میں پہنچے بازار میں، تو وہاں پہ خانقاہ جو عیسائیوں کی بہت بڑی تھی، اس کا سب سے بڑا راہب جس کا نام نستورہ تھا، وہ بھاگا آیا اور اس نے میسرہ سے گفتگو کی۔ اب وہ ڈائلاگ، وہ گفتگو جو آپس میں ہوئی، وہ ملاحظہ فرمائیے گا تفصیل اور توجہ کے ساتھ، یعنی کیونکہ یہ میسرہ جو تھی ہر دفعہ شام کی تجارت کے لیے جاتے تھے اور وہ جانتا تھا ان کو نام سے بھی، نستورہ راہب میسرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو جانتا تھا۔ کہنے لگا کہ اے میسرہ، یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ آئے ہیں یہاں پر؟ آج نیا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور تم ہمیشہ ٹھہرتے ہو اس طرف، یہ آج اس درخت کے نیچے آ کر اترے ہیں، اپنی سواری سے اس درخت کے نیچے اترے ہیں، یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے کہا کہ میری مالکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تجارت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ عرب کے بہت مانے ہوئے امین اور صادق ہیں، ان کی امانت اور صداقت کے چرچے ہیں مکہ شریف میں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ اہل حرم میں سے ہیں، یعنی حرم میں مکین ہیں، مکہ شریف کے رہنے والے ہیں۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یعنی کہ آپ کا تعارف کرایا، مذکورہ نے کہ ان کا نام محمد ہے، کعبۃ اللہ حرم کے رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ صادق اور امین کے نام سے بھی معروف ہیں، مشہور ہیں، ان کے القاب ہیں۔ کہنے لگا نستورہ، سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں اترا۔ میری کتابوں میں انجیل و توریت کا مطالعہ میں عالم ہوں ان کا، اور میں نے پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے، یہ درخت بازار میں یہ بڑا سا درخت ہے، اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی شخص اپنی سواری سے نہیں اترا۔ پھر اس نے سوال کیا نستورہ سے، کہا کیا ان کی آنکھوں میں جو سرخی ہے، لالی ان کی آنکھوں میں جو سرخی ہے، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ سوال کیا، کہا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ تو میسرہ کہنے لگے، حضرت خدیجہ کے غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے لگے کہ ہاں ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، اور وہ ہر وقت ہی رہتی ہے، یہ دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تھکنے کے بعد پھر سوتے ہیں اور نیند پوری نہیں ہوتی، جب اٹھتے ہیں تو آنکھوں میں ایک دورے سے پڑوتے لال سرخی آ جاتی ہے، آنکھ میں زیادہ جاگنے کی وجہ سے آ جاتی ہے یا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں میسرہ گواہی دے رہا ہے، میسرہ گواہی دے رہا ہے اس کو، نستورہ راہب کو، کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور تم کہتے ہو، پوچھ رہے ان کے بارے میں کیا ان کی آنکھوں میں لالی ہے، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ تو ہاں آنکھوں میں سرخی ہے، وہ ہر وقت ہی رہتی ہے۔ تو نستورہ نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی، کہنے لگا اے میسرہ، یہ جان لو کہ یہ وہی ہیں اور یہ آخر الانبیاء ہیں۔ یعنی میں نے پہلے بات کہی تھی کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نبی نہیں اترا، دوسری نشانی بھی ظاہر ہو گئی کہ ان کی آنکھوں میں ہر وقت سرخی رہتی ہے، انبیاء کرام کی آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی ہیں، ان کی آنکھوں میں نور کے ڈھورے ہی پڑے رہتے ہیں۔ یہ سرخی نہیں بلکہ نور الہی کی تجلیاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا کہ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ وہی نبی ہیں، اور نبی ہی نہیں بلکہ یہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ اپنی کتابوں کے مطالعے کے بعد، انجیل و تورات کے مطالعے کے بعد یہ بات میں کہہ رہا ہوں، نستورہ نے کہا، اور کہنے لگا کاش وہ وقت میں بھی پا لوں، کاش
میں وہ وقت پالوں کہ جس وقت یہ اپنی امت میں اس قوم میں مبعوث ہوں، یعنی جس وقت یہ نبوت کی دعوت لوگوں نے، کاش اللہ تعالیٰ اس وقت تک مجھے حیاتی دے دے، کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں کہ جس وقت یہ دعویٰ نبوت فرمائیں، نبوت کا دعوت فرمائیں اور نبوت کی دعوت دیں، تو کاش میں اس وقت زندہ ہو جاؤں، اس وقت تک زندہ رہوں۔ اور پھر کہا اے میسرا، ایک نصیحت یاد رکھنا، رسالت کی گواہی دی، ختم نبوت کی گواہی دی، نبوت کی گواہی دی، اب نصیحت کر رہا ہے نستور راہب، عیسائی ہے۔ ابھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 23 سے 24 سال ہے، ابھی 40 سال کی ایج، 40 سال کی عمر کو سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں، ابھی نبوت کا اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ نستور راہب گواہی دے رہا ہے کہ نبی ہیں، نہ صرف نبی ہیں بلکہ آخر الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، اور پھر تمنا کر رہا ہے، افسوس ظاہر کر رہا ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں۔ لگتا نہیں کہ زندہ، بہت عمر تھی اس کی، کہا لگتا نہیں، لیکن کاش ایسا ہو جائے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جس وقت یہ نبوت کا دعویٰ فرمائیں، جس وقت یہ نبوت کی دعوت دیں لوگوں کو، کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں۔ لیکن میں رہوں نہ رہوں، میسرا ایک بات یاد رکھیے، میسرا ایک بات یاد رکھنا کہ ان سے جدا نہیں ہونا، تم ان سے نہ جدا ہونا، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ امام حسن فرماتے ہیں دل کو اس سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ فرماتے ہیں، کہتا ہے وہ راہب کہ اے میسرا، میں رہوں نہ رہوں، لیکن یہ بات تم پلے سے باندھ لو، اپنے بازو سے، اپنے پلو سے باندھ لو کہ اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم نے جدا نہیں ہونا، اور نیک نیتی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا، نیت میں فطور بھی نہ لانا کہ کہو تو کہ کلمہ ان کا پڑھ لو لیکن یہ بھی سوچتے رہو کہ یہ تو ہماری طرح ہیں، کلمہ تو ان کا پڑھ لو لیکن یہ سوچو کہ ان کے بارے میں کوئی کام ایسا کر دو، ان کو پتہ تھوڑی ہے، کچھ علم غیب تھوڑی جانتے ہیں، یہ کر لو یہ کام۔ کہا اپنا دل بھی ایمان پر رکھنا، زبان بھی ایمان پر رکھنا۔ کل حضرت ہمارے کہاں سید صاحب، شاہ صاحب، کہ ایمان کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان نہیں، بلکہ زبان سے جو کلمہ آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں، دل بھی اس بات کی گواہی دے کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، تب ایمان قبول ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کہنے لگا کہ تم جو ہے ان کے ساتھ ساتھ رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو نبوت کا شرف ان قریب عطا فرمائے گا۔ پھر جب مکہ واپس تشریف لائے، بات ختم کروں انشاءاللہ، کل زیادہ طویل ہو گیا، زیادہ طویل لکھ کے آیا ہمارا انشاءاللہ تسلسل چل رہا ہے، وہاں پہ چلتا رہے انشاءاللہ تعالی۔ تو فرماتے ہیں مفسرین، یعنی کہ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ جب سرکار واپس تشریف لائے اور ایک کثیر یعنی منافع جو تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تصورات سے بھی بڑھ کر منافع ہوا، آپ نے منافع فرمایا۔ جب تشریف لائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکنی میں تشریف فرما دی، گیلری کہتے ہیں ہمارے شاید، بالکنی میں تشریف فرما دی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ دیکھتی ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت تشریف لائے، اور یہ بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کسی سے بیان نہیں کی، جب نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خدیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، تو آپ دینے کا کب بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، آپ کو ہی کیوں بنایا؟ فوراً کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج کے واقعے کی گواہی دی، یعنی جو میں بات کر رہا ہوں 25 سال کی، 23 سال کی عمر مبارک کی، کہنے لگی، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے آج تک، یعنی ایمان لانے کے بعد، وہ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ فرماتی ہیں اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ وقت بھی یاد کر سکتی ہوں، مجھے وہ وقت، وہ لمحہ، وہ مناظر اچھی طرح وہ منظر یاد ہے کہ جس وقت آپ شام کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر کی بالکنی میں بیٹھی تھی، گھر کی گیلری میں بیٹھی ملاحظہ کر رہی تھی، تو قسم خدا کی میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک مخلوق فرشتے، 2 فرشتے آپ کے ساتھ سایہ کیے چل رہے تھے بادل کی طرح۔ قافلے کا جو سایہ تھا وہ بادلوں کا سایہ نہیں تھا، وہ دنیاوی بادلوں کا سایہ نہیں تھا۔ اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں جان گئی کہ وہ جو سایہ تھا وہ اللہ کے فرشتے، معصوم مخلوق آپ کے سر پر، آپ کے قافلے والوں پر سایہ کیے چل رہے تھے، اور آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا، میں کئی دفعہ دیکھ چکی ہوں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ تڑپتی دھوپ میں، کڑی دھوپ میں، جب میرے آقا کریم آپ گھر سے تشریف لے سکتے ہیں، ابھی آپ گھر سے اپنا دایاں قدم باہر نہیں نکالتے کہ کہیں سے بادل آ جاتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے بادل،
کہیں سے بادل آ جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہے تو کل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سالہ کی عمر مبارک کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ عرض کروں. اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ دست میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ابھی سرکار